اسرائیل جب بھی فلسطین پر ظلم و ستم کرتا رہا ہے تب ہی پورے عالم اسلام میں کسی حد تک اسرائیل کے خلاف آواز سننے کو ملتی ہے، جبکہ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمانوں کے جتنے بھی ملک ہیں ان میں سے چند ایک ہی ایسے ہیں کہ جہاں سے مؤثر اور اثر رسوخ رکھنے والی آواز سنائی دیتی ہے۔ اسرائیل کے بارے میں اور ایران کے بارے میں کچھ میں آپ لوگوں کے سامنے رپورٹس رکھوں گا، اور پھر آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ امریکہ اور مغربی دنیا کس طرف کو جا رہی ہے۔ آج کے دن ہی ہیومن رائٹس نے بھی اسرائیل کے خلاف بیان جاری کیا ہے، وہ کتنا مؤثر ثابت ہوگا اس پر بھی ایک نظر ڈالی جائے گی۔ جبکہ امریکہ نے ایران کو لے کر چین، روس، ترکی اور یورپ کو کیوں خبردار کیا ہے، اس معاملے کو بھی آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ نیو یارک میں قائم اور انسانی حقوق کے لیے بین الاقوامی سطح پر سرگرم تنظیم نے آج منگل کے روز اپریل 27 کو 213 صفحات پر مشتمل اپنی ایک جامع رپورٹ جاری کی ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے اپنی سرحدوں کے اندر اور اپنے زیر قبضہ علاقوں میں فلسطینیوں کے ساتھ جن رویوں کا مرتکب ہوا ہے وہ بین الاقوامی جرائم کے زمرے میں آتے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ نے اس رپورٹ میں انسانی حقوق کی کئی دیگر تنظیموں اور مبصرین کی طرح اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ اگر اسرائیل میں عرب نسل کی اقلیتی شہریوں اور غزہ پٹی اور مغربی کنارے کے مقامی باشندوں کی مجموعی آبادی کو دیکھا جائے تو یہ تعداد اسرائیل کی آبادی کا تقریباً نصف حصہ بنتی ہے۔ مگر اسرائیلی ریاست اپنی پالیسیوں کے ساتھ نہ صرف اپنے عرب اقلیتی شہریوں بلکہ غزہ پٹی اور مغربی کنارے کے فلسطینیوں کو بھی منظم انداز میں ان بنیادی حقوق سے محروم کرتی جا رہی ہے جو یہودی شہریوں کو حاصل ہیں۔ HRW نے سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل بین الاقوامی جرائم کے زمرے میں آنے والی جن پالیسیوں پر عمل پیرا ہے ان کی حیثیت انسانیت کے خلاف جرائم کی ہے۔ ساتھ ہی اس تنظیم نے کہا ہے کہ اس رپورٹ کا مقصد اسرائیل اور نسلی امتیاز کے دور کے جنوبی افریقی ریاست کا موازنہ نہیں، بلکہ وہ یہ تعین کرنا چاہتی ہے کہ آیا مخصوص نوعیت کی اسرائیلی پالیسیوں اور اقدامات کو موجودہ بین الاقوامی قانون کے تحت نسلی امتیاز کا ارتکاب قرار دیا جا سکتا ہے۔ اب اتنے سنگین نوعیت کے الزامات اسرائیل پر لگائے جا رہے ہیں جبکہ کوئی انٹرنیشنل ادارہ اسرائیل کے خلاف کارروائی نہیں کرتا۔ پاکستان کو تو یہ لوگ کسی نہ کسی وجہ سے بلیک لسٹ میں ڈال دیتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، انسانیت کی تذلیل کی جاتی ہے، جبکہ پاکستان میں اقلیتوں کو اتنے ہی آزادانہ حقوق حاصل ہیں جتنے کہ پاکستان میں ایک عام شہری کو حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن اسرائیل کی پاکستان کے معاملے میں کوئی اور پوزیشن ہے۔ اب اگر انسانی حقوق کی تنظیموں نے اسرائیل کے خلاف رپورٹ جاری کی ہے تو انہیں چاہیے کہ اس رپورٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اسرائیل کے خلاف ایکشن بھی لیا جائے۔ جبکہ اگر اسرائیل کا اس رپورٹ پر پوائنٹ آف ویو دیکھا جائے تو اسرائیل نے رپورٹ مسلط کر دی ہے۔ اسرائیلی وزارت خارجہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ہیومن رائٹس واچ کی یہ رپورٹ غلط بھی ہے اور بے معنی بھی ہے، اور یہ کہ یہ تنظیم طویل عرصے سے اسرائیل مخالف ایجنڈے پر کام کر رہی ہے۔ ساتھ ہی اسرائیلی وزیر خارجہ نے اس رپورٹ پر اپنے رد عمل میں یہ بھی کہا کہ انسانی حقوق کے لیے سرگرم یہ گروپ کئی برسوں تک بار بار اسرائیل کا بائیکاٹ کروانے کے لیے کام کرتا رہا ہے۔ اسٹریٹجک امور کے اسرائیلی وزیر مائیکل بائٹن نے کہا کہ اس رپورٹ کا کسی بھی طور پر کوئی تعلق انسانی حقوق سے تو ہے ہی نہیں، بلکہ یہ ہیومن رائٹس واچ کی ان مسلسل کوششوں کا حصہ ہے جو وہ اسرائیلی ریاست کی بقا کے حق اور اس کے یہودی شہریوں کو نیچا دکھانے کے لیے کر رہی ہے۔ ان اسرائیلی دعووں کے برعکس فلسطینی صدر محمود عباس نے اس رپورٹ کا خیر مقدم کیا ہے۔ اس تنازع میں صدر محمود عباس کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے اس وقت بین الاقوامی برادری کی طرف سے مداخلت کی اشد ضرورت ہے، اس لیے کہ تمام ممالک، ان کے ادارے اور تنظیمیں اس امر کو یقینی بنائیں کہ وہ کسی بھی طرح اور کسی بھی شکل میں ان جنگی جرائم میں نہ تو مدد کریں اور نہ ہی ان کا حصہ بنیں جن کا ارتکاب انسانیت اور فلسطین کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کی طرف سے دی گئی مثالیں HRW نے اپنی رپورٹ میں نشاندہی کی ہے کہ جس طرح اسرائیل نے فلسطینیوں کی نقل و حرکت پر پابندیاں لگا رکھی ہیں اور جس طرح 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے دوران قبضہ کردہ علاقوں پر
فلسطینیوں کی ملکتی زمینوں کو یہودی آباد کاری کے لیے ضبط کیا جا رہا ہے، وہ ایسی ریاستی پالیسیوں کی مثالیں ہیں جو دراصل نسلی امتیاز اور ہدف بنا کر تعاقب کرنے کے جرائم میں آتی ہیں۔ اسی رپورٹ کے مطابق پورے اسرائیل اور فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی حکام نے یہ دانستہ کوششیں کی ہیں کہ ان کا فلسطینیوں پر غلبہ قائم رہے۔ اس کے لیے وہ زمین پر قبضے اور آبادی کی حیت اور تناسب میں رد و بدل کو اپنے لیے اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے آسان بنا رہے ہیں۔ یہودی شہریوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے وہ لوگ کوشاں ہیں۔ اس رپورٹ کے آخر میں یہ کہا گیا ہے کہ ان اور دیگر مثالوں سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ اسرائیلی حکام انسانیت کے خلاف نسلی امتیاز اور تعاقب کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے HRW نے ان جرائم کی وہ تعریفیں اور وضاحتیں استعمال کیں جو 1976 کے نسلی امتیاز کے خلاف بین الاقوامی کنونشن اور 1998 میں منظور کردہ قانون روم میں کی گئی ہیں۔ نیدرلینڈ میں قائم بین الاقوامی فوجداری عدالت ICC کی پراسیکیوٹر کی طرف سے ابھی گزشتہ ماہ ہی کہا گیا تھا کہ وہ فلسطینی علاقوں میں جنگی جرائم کے ارتکاب کی باقاعدہ تفتیش کریں گی۔ ایسا کیا جانا اس عدالت کے ججوں کے اس فیصلے کے بعد ممکن ہو گیا تھا کہ فلسطینی علاقے اس عدالت کی قانونی عملداری میں آتے ہیں۔ دی ہیگ میں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے اس فیصلے کا فلسطینی خود مختار انتظامیہ نے خیر مقدم کیا تھا، مگر اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نیتن یاہو نے اسے ایک سامیت دشمن فیصلہ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا تھا۔ ساتھ ہی نیتن یاہو نے یہ بھی کہا تھا کہ اسرائیل اس عدالت کے اختیارات اور اس کی عملداری کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ بہرحال اب یہ دیکھنا ہوگا کہ دنیا اس رپورٹ کے بعد اپنا جھکاؤ کدھر کرتی ہے، اور اس معاملے پر پاکستان کا موقف بھی آنا چاہیے تاکہ فلسطینی بھائیوں کو یہ پتا ہو کہ ہمارے حق میں بات کرنے والے لوگ بھی ابھی موجود ہیں۔ جبکہ دوسری بڑی اور اہم خبر یہ آئی ہے کہ امریکہ ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں پھر سے بولنا شروع ہو گیا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ایران کا جوہری ہتھیار حاصل کرنا نہ تو امریکہ کے مفاد میں ہے اور نہ ہی یورپ، چین، ترکی اور روس کے مفاد میں ہے۔ امریکی وزارت خارجہ نے باور کروایا ہے کہ اس کی توجہ ایران کے ساتھ ایک ایسے معاہدے پر مرکوز ہے جو تہران کو مستقل صورت میں جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روک دے گی۔ یورپی یونین نے پیر کے روز اعلان کیا تھا کہ ویانا میں ایرانی جوہری معاہدے کے احیاء کے مقصد سے منعقد بات چیت دوبارہ شروع ہوگی۔ ویانا بات چیت میں ایران کے علاوہ برطانیہ، چین، فرانس، جرمنی اور روس شرکت کر رہے ہیں۔ بات چیت کا مقصد ایرانی جوہری معاہدے کو پھر فعال کرنا ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2018 میں اس معاہدے سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ ویانا بات چیت کے 2 سابقہ ادوار میں معاہدے میں شریک یورپی فریقوں کا کہنا تھا کہ اس دوران میں پیش رفت دیکھی گئی تھی، تاہم ابھی مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جی تو پیارے دوستو، آپ لوگوں کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور کریں۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ جلد ہی ملوں گا میں آپ سے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔